بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار، سلسلہ تعارف فتاوی رضویہ میں بندہ ناچیز جلد نمبر 27 کو قسط نمبر 27 میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہے۔ اس جلد کا بھی بنیادی تعارف مطلوب و مقصود ہے اور چند اہم چیزیں پیش نظر ہیں۔ یہ جلد 35 سوالات کے جوابات اور مجموعی طور پر 684 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس جلد کے عربی فارسی عبارات کا ترجمہ حضرت علامہ حافظ ملت قبلہ سعیدی صاحب مدظل العلی نے کیا، سوائے رسالہ تائب السیب کے کہ اس کے مترجم حضرت مولانا مولوی سید محمد عبد الکریم قادری مجیدی علیہ رحمہ ہیں۔ الکلمۃ الملہمہ جو فلسفہ قدیمہ کے بعض خرافات کے رد میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، اس کے جو ادق فنی مباحث پر مشتمل عربی حواشی تھے، انہیں استاد گرامی قدر شرف ملت حضرت علامہ پیر محمد عبدالحکیم شرف قادری سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ رحمہ اللہ نے علالت شدیدہ کے باوجود انتہائی عرق ریزی سے اثر نو نقل کیا، ان کی تصحیح و ترجمہ کی مشکل حل فرمائی۔ یہ جلد بنیادی طور پر کتاب و شتہ حصہ دوم چند ابواب فوائد حدیثیہ، فوائد فقہیہ، فلسفہ، طبیعیات، سائنس، نجوم، مناظرہ اور رد بد مذہباں پر مشتمل ہے۔ متعدد دیگر مسائل بھی موجود ہیں اور چند رسائل رضویہ، 10 رسائل رضویہ اس جلد کی زینت ہیں۔ نمبر 1، الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ یہ رسالہ اقسام حدیث کی صحت عصری، عملی اور مولوی نذیر حسین دہلوی کی جہالت کا بیان ہے۔ ہمارے یہاں تخصص فی الفقہ میں ہم اسے پڑھاتے ہیں۔ دوسرا مقالہ مقام الحدید علی خد المنطق الجدید 1304 ہجری میں لکھا گیا، مولوی محمد حسن سنبلی کی خرافات فلسفہ پر مشتمل کتاب المنطق الجدید کا رد۔ تیسرا، چوتھا اور پانچواں رسالہ اس نظریے کے خلاف ہے جو سائنسدانوں نے گھڑا ہے پر خلاف قرآن و سنت کہ جی زمین حرکت کرتی ہے، حالانکہ آسمان و زمین بحکم قرآن و سنت ساکن ہیں اور دیگر سیارگان اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ تیسرا رسالہ نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان 1339 ہجری، وصال سے 1 سال پہلے اس فتنے کا رد کیا۔ دوسرا، معین مبین بہر دور شمس و سکون زمین 1338 ہجری میں کہ سورج تو گردش کرتا ہے لیکن زمین ساکن ہے، امریکی منجم پروفیسر البرٹ ایف پورٹا کی پیشگوئی کا رد۔ پانچواں، فوز مبین در رد حرکت زمین 1338 ہجری، یعنی نزول آیات فرقان میں اس کے ساکن ہونے کے آسمان و زمین کے ثبوت دیا قرآن اور اس کی تفسیروں سے، اور اس میں رد کیا رد حرکت زمین پر ہے یہ نظریات فلسفیہ کا۔ چھٹا، الکلمۃ الملہمہ فی الحکمت المحکمہ، فلسفہ قدیمہ کے نظریات کا رد بلیغ۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مدارس میں فلسفہ کی کتابیں بے ان کے غلط نظریات کے رد کیے پڑھنا پڑھانا حرام ہے۔ ہمارے ہاں خیر آبادی درسیات کا جن کو نشہ ہے، بندہ ناچیز خود خیر آبادی ہے درسیات میں، کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ نمبر 7، النیر الشہابی علی تدلیس الوہابی، محررہ 1309 ہجری، غیر مقلد وہابیوں کی تدلیس اور مسئلہ تقلید کی تحقیق و تفصیل۔ نمبر 8، سہم الشہابی علی خداع الوہابی 1325 ہجری میں لکھا گیا، مولوی رحیم بخش غیر مقلد کی مکاریوں اور غیر مقلدین کو اہل حدیث قرار دینے کا مدلل رد کہ اہل حدیث تو محدثین ہیں، نہ کہ یہ فرقہ جس کا 1857 کی جنگ آزادی تک نہ کوئی عالم، نہ کتاب، نہ مدرسہ وجود ہی نہیں تھا۔ نواں مقالہ دفع زیغ زاغ ملقب بلقب تاریخی رامیہ ساغیاں 1320 ہجری میں، مولوی رشید احمد گنگوئی معروف باشیدہ ٹلی جو کہتے تھے کہ کوا کھانا حلال ہے، اور یہ مسئلہ تو ہدایہ پڑھتے ہوئے ضمانت العلمی میں سمجھ لیا تھا۔ یہ مشہور کوا جس جو ہے زاغ معروفہ، اس کا کھانا جائز بلکہ ثواب جو انہوں نے بتایا، تو اس کو 40 سوالات لکھ کے بھیجے جس کے جواب سے وہ عاجز آیا۔ 10واں اور آخری مقالہ تائب السیب علی ارض الطیب 1318 ہجری میں لکھا گیا، تقلید کے ضروری ہونے کا ثبوت اور غیر مقلدین کا رد۔ یہ جو فوز مبین در رد حرکت زمین مقالہ ہے، اس کی تبجید حضرت مولانا عبد النعیم عزیزی بالگرامی انہوں نے اور جانشین
مفتی اعظم عالم اسلام حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری نے ادارہ سنی دنیا بریلی سے پہلی بار اس کی اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ مقام الحدیث کے اصلی کلمی نسخہ سے تبجید و تصحیح اور اس کی اشاعت اول شیخ الادب علامہ مولانا محمد احمد مصباحی صاحب نے کی مرہون منت ہے۔ اس رسالہ کے چند مقامات پر مولانا نواب سلطان احمد خان بریلوی خلیفہ اعلی حضرت اور علامہ مصباحی نے حواشی بھی تحریر فرمائے۔ بہرحال یہ جلد جو ہے وہ فلاسفہ کے رد، مناظرہ وغیرہ کے حوالے سے بڑی معروف ہے۔ 27ویں جلد۔ پروردگار عالم ہم سب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب